اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کی محفل سے اس نیت سے بھی جوڑ کر رکھے کہ ہم جو علم حاصل کریں گے اس کی برکتیں پھر باقی زندگی میں ہمارے ساتھ ساتھ چلیں گی انشاءاللہ۔ اللہ کا نام لے کر میں انشاءاللہ اپنی گفتگو شروع کر رہی ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن استنى بسنته إلى يوم الدین۔ اللہم جعلنا منهم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ یہاں ہم اس وقت رمضان کی تیاری کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ رمضان کا مہینہ، جیسے کہ امام ابن القیم الجوزی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے 11 بھائیوں کے بعد یوسف علیہ السلام 12ویں بھائی تھے، یا 12ویں یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تو جیسے یوسف علیہ السلام کی اہمیت تھی یعقوب علیہ السلام کے تمام بیٹوں میں، اسی طرح سے رمضان کی آپ کو اہمیت نظر آتی ہے اسلامک کیلنڈر کے 12 مہینوں میں۔ اس لیے اگر کسی کو یہ وقت، یہ مہینہ نصیب ہو رہا ہے تو ایک بہت بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت، ایمان اور عبادت کی توفیق کے ساتھ یہ مہینہ نصیب فرمائے، اور ہمیں اس حال میں شوال کا چاند دکھائے کہ ہمیں اللہ کی طرف سے مکمل مغفرت مل چکی ہو اور ایسی ہدایت ملی ہو جو آخری سانس تک عملاً ہمارے ساتھ سلامت رہے۔ رمضان کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ رمضان ایک مہمان ہے، لیکن میں نے آپ کو جو ٹائٹل آج کا دیا تھا وہ دیا تھا انٹینشنل لیونگ ان ٹائمز آف ڈسٹریکشن، یا ان ڈسٹریکٹڈ ایج۔ الحمدللہ اپنے استقبال رمضان پر اور ویلکم رمضان پر بہت سارے پروگرام سنے ہوں گے، اور بیسک چیزیں آپ سب کو معلوم ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ مختلف اینگل سے بات کو ایسے سمجھ جائیں کہ کوئی بھی ایسا جذبہ جو کہ مجھے چاہیے تھا اس مہینے، وہ کہیں مجھ سے مس آؤٹ نہ کر جائے۔ تو کبھی کسی کی بات کلک کرتی ہے، کبھی کسی کی بات کلک کرتی ہے۔ ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اپنے آپ کو کانشیس کرنے کے لیے۔ میں آپ کو موٹیویٹ کرنے نہیں آئی یہاں پہ، نہ میرا آج کوئی ارادہ ہے آپ کو موٹیویٹ کرنے کا۔ ہاں میں یہ ضرور کہوں گی کہ میں آپ کو ڈسپلن کرنا چاہ رہی ہوں۔ موٹیویشن تو کسی بھی وقت ختم ہو جاتی ہے، موٹیویشن آج ہے کل نہیں ہوگی، موٹیویشن آپ کے لیے وقتی ہوتی ہے، لیکن جو انسان ڈسپلن رہنا سیکھ لیتا ہے، جس کے اندر سیلف ڈسپلن آ جاتا ہے، وہ پھر کتنی بھی ڈسٹریکشن آس پاس ہو، وہ اپنی ڈسپلن کی ایک روٹین کو فالو کرتا ہے، اور اس کا ڈسپلن پھر اس کو فائدہ دیتا ہے۔ تو اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں یہاں پر آپ کو موٹیویشن دینے آئی ہوں کہ آپ رمضان کو کیسے گزاریں، اس کے ڈوز اور ڈونٹس کیا ہیں، تو ایسی کوئی چیز میں نہیں بتا رہی، اس لیے کہ الحمدللہ آپ کو اس مہینے کے ڈوز اور ڈونٹس کافی حد تک معلوم ہے، اور بہت سے لوگ بتا بھی رہے ہیں۔ میں ویسے بھی فقہ کے اوپر بات نہیں کرتی ہوں، میں صرف یہ چاہ رہی ہوں کہ ہم یہاں سے تھوڑا سا کانشیسنیس لیول بڑھا کر جائیں، ایک اپنی روٹین اور ایک اپنے اللہ کے ساتھ تعلق میں ڈسپلن ہو کر یہاں سے نکلیں، تاکہ باقی 30 مہینے ہم اس کو پریکٹس کر سکیں۔ رمضان کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ رمضان اللہ کی طرف سے ایک مہمان ہوتا ہے۔ کیسا مہمان ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسا مہمان ہوتا ہے جو اپنے ساتھ بہت سی حق کی بات، بہت سی سچائی اور بہت سی میری فطرت کی انکلینیشنز کو لے کر آتا ہے۔ رمضان یا تو مجھے روحانی طور پر اسپرچولی اپلفٹ کرتا ہے، یا رمضان مجھے ریویل کر دیتا ہے کہ میں اصل میں کیا ہوں، دوسروں کے سامنے نہیں، اپنے سامنے۔ اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی صلاحیت، اپنا ایمان، اپنا اللہ کے ساتھ تعلق بہت اچھی طرح سمجھ جاتا ہے جب بھی یہ مہینہ آتا ہے۔ جب آدھا مہینہ گزر جاتا ہے تب بھی شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے،
جب آخری عشرے میں داخل ہو جاتے ہیں تب بھی شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے. یہ جو شرمندگی ہوتی ہے اصل میں میرا اپنا نفس میرے سامنے ایکسپوز ہو رہا ہوتا ہے. تو رمضان کے لیے اسکالرس کہا کرتے تھے کہ یا تو یہ آپ کو اسپرچولی اپلفٹ کر دے گا یا یہ آپ کو آپ کے سامنے ریویل کر دے گا کہ آپ کی کمزوریاں، آپ کی ویکنیسز کیا کیا ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی پچھلا رمضان گزارا نہیں. الحمدللہ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ایج بریکٹ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پچھلے رمضان بھی روزہ رکھنے کی توفیق دی ہوگی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہر رمضان جب ختم ہو رہا ہوتا ہے تو ہم سب کو کسی نہ کسی لیول کا ریگریٹ ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے نہیں ریگریٹ ہوتا کہ ہم نے روزہ نہیں رکھا. اگر ابھی بھی میں آپ سے کہوں کہ پچھلے رمضان سے اس رمضان کے آنے سے پہلے تک کا جو ایک سال گزرا ہے اس کو اگر آپ اینالائز کریں تو بہت سے اینگل سے ہم نے رمضان کی کیپیسٹی کھو دی باقی 11 مہینے میں. اس لیے کہ روزے تو ہم نے رکھے تھے لیکن ان روزوں نے ہماری روح کو ریفائن نہیں کیا کہ ہم باقی 11 مہینے بھی اپنے آپ کو بہت سے میجر گناہوں سے بچا لیتے. میجر گناہوں میں سب سے پہلے غصہ آ جاتا ہے. میجر گناہوں میں سب سے پہلے ہمارے اینڈ پر غیبت آ جاتی ہے. کسی کو بلیٹل کرنا آ جاتا ہے. کسی کو اپنی زبان سے نقصان پہنچانا آ جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے پچھلے رمضان قرآن نہیں پڑھا تھا، سب نے پڑھا تھا. لیکن ہوا کیا کہ وہ رمضان کا قرآن باقی 11 مہینے کیا میرے بیہیویئر کا حصہ بنا؟ کیا میری لائف پرائرٹیز میں شامل ہوا؟ کیا میری لائف چوائسز کا حصہ بنا؟ کیا میرے کانسیپٹس کو سدھارنے کے لیے مجھے اس سے کوئی راہ ملی؟ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے نمازیں نہیں پڑھی رمضان کے مہینے میں. ہم جانتے ہیں اس مہینے میں ایک بھی نیکی کی جائے تو کئی سو گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. جو مسلمان اس مہینے میں نمازیں پڑھتے ہیں ان کو تو کئی سو گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پچھلے رمضان میں ہم نے نمازیں نہیں پڑھی، ہم نے نمازیں پڑھی لیکن اب ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو باقی 11 مہینے میں ان نمازوں نے میری زندگی کو ویسا شیپ نہیں کیا جیسا کہ نماز کا مقصد ہوتا ہے کہ نماز ہماری زندگی کو شیپ کر دے، بدل دے، ٹرانسفارم کر دے. یہ زندگی کی بہت سی وہ چیزیں ہیں جس کو بار بار ہم سب کو ریمائنڈرز کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان روٹین نہیں ہوتا تھا. ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے رمضان کے میننگز بڑے لمیٹڈ کر دیے. اس لیے نہیں کہ ہم کرنا چاہتے ہیں، مجھے لگتا ہے اس لیے کہ شاید ہم انکانشیسلی بعض حقیقتوں کے میننگز کو لمیٹڈ کر دیتے ہیں. انکانشیسلی بیکاز اچھا گمان رکھنا چاہیے اپنے سے بھی اور اپنے آس پاس موجود لوگوں سے بھی. رمضان کے میننگز لمیٹڈ ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں رمضان سے پہلے ہم سب عید کی تیاری میں کتنا مصروف ہوتا ہے. ایک طرح سے بہت اچھا ہے کہ ہم رمضان میں شاپنگ نہیں کر رہے لیکن شعبان کا مہینہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین یا آخری دن جو ہمارے گزر رہے ہیں شعبان کے اور صحابہ کرام کی سنتیں وہ کیسے گزارتے تھے، ان کے دن کیسے گزرتے تھے، وہ رمضان کی تیاری رمضان سے پہلے کیا کرتے تھے. تو یہ سب چیزیں کیا بتاتی ہیں کہ ہم نے لمیٹڈ کر دی ہیں روٹینز. جس کو دیکھو ایک طرح سے اپنی روٹین سیٹ کر رہا ہے. میں نے کہاں کہاں افطار سے جانا ہے، میں نے کون سی سحور اپنی جو ہے وہ انجوائے کرنی ہے، کس جگہ پر اچھی سحری ہو رہی ہوتی ہے، کیا میرے جم کے ٹائمنگز ہوں گے، تراویح پڑھنے کہاں جاؤں گی. میں ان سب کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر رہی مگر ان سب کے اندر ایک چیز جو بہت ضروری ہے وہ یہ کہ رمضان کا وقت اس سے پہلے کہ میرے گھر میں آ جائے یا دنیا میں رمضان کا چاند نظر آ جائے اس سے پہلے میرے دل کے اندر اس مہینے کی اہمیت کچھ الگ سے آئے. کانشیس ہونا اسی کو کہتے ہیں. ایک چیز ہمارے آس پاس ہے، صرف آپ اس سے کانشیس ہو جاتے ہیں. آپ کو اس وقت اگر میری بات کے اوپر ساری توجہ رکھنے کا موقع مل رہا ہے اور میں آپ سے کہوں کہ یہاں اس وقت بہت سا وائرس ہے، آپ کانشیس ہو جائیں گے ایک دم سے، صرف اس لیے کہ میں نے بول دیا ہے. نظر نہیں آ رہا آپ کو لیکن اگر میں نے بول دیا کہ یہاں بہت سا خدا نخواستہ ہے، نہیں میں تو ایسے ہی بول رہی ہوں، ہائپوتھیسس صرف سکھانے اور بتانے کے لیے. اگر میں کہوں یہاں بہت سا وائرس ہے یا خدا نخواستہ بلیک بالز ہیں یا مچھر بہت ہیں مجھے نظر آ رہے ہیں تو آپ ایک دم سے کانشیس ہو جائیں گے. کانشیس ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ لا علم تھے، صرف اور صرف آپ کو کوئی الرٹ کر دیتا ہے تو آپ کو شعور آ جاتا ہے. آپ کو ایک دم سے وہی بات جو اب تک شاید بالکل ذہن میں تھی نہیں وہ آپ کو کلک کر جاتی ہے. سیم از دا میٹر ود دیز لاسٹ مومنٹس بفور رمضان. اس سے پہلے کہ رمضان میرے اسٹمک کا حصہ بن جائے، روزہ رکھ کے مجھے بھوک لگے، اٹس بیٹر کہ یہ میری روح میں پہلے سے اتر جائے
اور مجھے معلوم ہو کہ میں نے کیا کیا تبدیلیاں اس مہینے اپنی زندگی میں لے کے آنی ہے. بائی دس منتھ از اپوائنٹڈ. روٹین کے طور پر رمضان نہ گزاریں یہ والا. پچھلے جیسے بھی گزرے forget about it. بھول جائیں. جیسا بھی گزرا پچھلا رمضان اور جتنے بھی رمضان اب تک گزارے، اس رمضان کو روٹین نہیں بنائیں، ریٹرن بنا لیں. فرق ہے نا دونوں میں. روٹین ہوگی تو مونوٹنس ہوگا، روٹین ہوگی تو روبوٹک انداز میں گزار لیں گے، اور اگر ریٹرن ہوگا تو میں اللہ کی طرف پلٹوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان روٹین نہیں ہوتا تھا، ریٹرن ہوتا تھا. A return towards Allah, a return towards Quran, a return towards silence. اندر کی دنیا چپ ہوگی جبھی تو باہر کی قرآن کی آواز کانوں سے دل میں جائے گی. اگر کانشیسلی قرآن نہیں سنیں گے تو صرف روٹین میں قرآن سنتے رہیں گے، کھانا پوری کرتے رہیں گے، رسمن قرآن سنتے رہیں گے. ڈونٹ ڈو دس. ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ دس رمضان، تاکہ آپ کے اندر کوئی ایسی تبدیلی آئے جو آپ کے اور آپ کے رب کے تعلق کو کمپلیٹلی ٹرانسفارم کر دے. وہ تعلق آپ کو کیسے زندگی گزارنے میں مضبوطی دے گا، آپ جب اس لیول سے گزریں گی تبھی آپ کو پتہ چلے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان میں اگر آپ پڑھنا شروع کریں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کو ایسے نہیں نظر آتا کہ there was so much to do. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں پر ہمیں بہت کچھ کرنا ہوتا ہے. ظاہر ہے زندگی کی مصروفیات تو ہم کٹ ڈاؤن کر نہیں سکتے. آبلیگیشنز جو اللہ تعالیٰ نے رشتوں کی ڈال دی ہیں ان کو بھی ہم کٹ ڈاؤن کافی حد تک نہیں کر سکتے. جو ساتھ رہنے والے لوگ ہیں یہ تو نہیں کہہ سکتے بچے ہیں آپ کے چھوٹے اور روزہ نہیں رکھتے ہیں اور ان کو تو بھوک بھی لگتی ہے، تو آپ تو نہیں کہہ سکتی میرا روزہ ہے جاؤ میں کھانا نہیں بنا رہی، یا میرا روزہ ہے تو تم بھی اب میرا ویٹ کرو جب میں روزہ کھولوں گی تب تم کو کھانا ملے گا. ظاہر ہے آبلیگیشنز، فرائض، ذمہ داریاں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. So there is lot of more جو آپ کو اور مجھے مینج کرنا ہوتا ہے. ایسی سچویشن کے اندر آپ کا اور میرا کانشیس ہونا بہت ضروری ہے. کام بہت سارے ہیں لیکن ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ تعلق میں یہ مہینہ گزرے. جب ہم یہ سب چاہ رہے ہیں تو اٹس ناٹ اباؤٹ ڈوئنگ سو مچ، اٹس اباؤٹ ڈوئنگ رائٹ. یہ نہیں کہ سب کچھ کر لوں، مت کریں یہ، آپ تھکا لیں گے اپنے آپ کو. Be very wise what you have to do and what is your obligation. بہت سارا کچھ نہیں کرنا ہوتا رمضان میں. وہ کرنا ہوتا ہے نمبر 1 جو فرض ہے، نمبر 2 جو میری پرائرٹی میں اللہ نے پہلے مجھ پر فرض کے بعد رکھا ہے. Set your routine rightly. یہ نہیں کہ میں یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں. بعض لوگ رمضان میں سب کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پہ سب سے زیادہ نقصان اور جو کمپرومائز ہوتا ہے وہ ان کی اپنی پرسنل عبادت ہوتی ہے. سب کچھ کریں گے، کلاسز میں بھی چلے جائیں گے، شاید پڑھا بھی دیں گے، شاید بہت سارا اچھا سا افطار بنا کر بھی سب کو کھلا دیں گے، پھر بہت سے لوگوں کے لیکچرز بھی سن لیں گے بیکاز ہمیں سب کچھ کرنا ہے. ڈونٹ ڈو دس. یہ عقل مندی نہیں ہوتی ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ ڈوئنگ سو مچ، اٹس اباؤٹ ڈوئنگ رائٹ. دس از دا وے آف لیونگ ان اے اسمارٹ ورلڈ. یہی تو کہتے ہیں آپ کو آج کی دنیا کا اصول کیا ہے. It's not about doing everything. It's about doing smartly. جو آپ کے فائدے کا ہے، جس سے آپ کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے، جس سے آپ کو سکون مل سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز آپ کو یہی نظر آتا ہے. چند کام کرتے تھے رمضان میں لیکن بڑی کنسسٹنسی کے ساتھ کرتے تھے. ایسے کرتے تھے کہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا تھا. اپنے اندر کی غلطیوں کو پونڈر کر کے نکالا کرتے تھے، اپنے اندر کی ویکنیسز کم کیا کرتے تھے. ہم کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں اور اپنے اندر کی تطہیر یا اپنے اندر کی کلینزنگ کرنے کی ہمیں فکر نہیں ہوتی. دس از دا بیسٹ منتھ اگر مجھے کوئی اپنی بری عادت چھوڑنی ہے. دس از دا بیسٹ منتھ اگر مجھے کوئی نیکی کا کام اڈاپٹ کرنا ہے. ایک بچی نے ابھی 3 دن پہلے ایک جگہ میرا ایسے استقبال رمضان پر ایک پروگرام تھا، تو ایک بچی نے مجھ سے یہی پوچھا لیکچر کے بعد آ کے کہ میں رمضان میں سر پہ دوپٹہ رکھ لوں بعد میں اتار دوں. کیا کہتی میں اس کو؟ بعد میں اتار دوں کا جملہ فوکس میں رکھے یہ کیا بات ہوئی؟ جب پہنا ہے تو پورا پہنو. ہم ہوتے تو زیادہ تر دماغ میں یہی بات آتی ہے نا. میں نے کہا ہاں رمضان کے 30 days کے لیے پہن لو، اللہ تعالیٰ دل کھول دے گا. اس نے کہا کہ اگر میں دوبارہ نہ پہنوں تو؟ میں نے کہا یہ آپ کا اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے، میرا معاملہ تو نہیں ہے.
بٹ یہ والا 30 دن بھی میں کیوں اس کو کہتی کہ یہ نہ کرو؟ یو نیور نو، جب اس مہینے کی برکت ہی الگ ہے، تو اس مہینے میں کوئی بھی نیکی اڈاپٹ کریں آپ، کوئی بھی نیکی، انورٹیڈ کاماز میں لکھ لیں، بولڈ میں لکھ لیں، کیپس میں لکھ لیں، کوئی بھی نیکی آپ اڈاپٹ کریں، چاہے یہی سوچ کے کریں کہ چلیں ان 30 دنوں میں مجھے کرنی ہے، آپ پھر اس کی برکت دیکھیں، اللہ آپ کو باقی زندگی میں ہمت دے گا، کریج دے گا، اس لیے کہ آپ نے بالکل ایک اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف ریٹرن کیا ہے۔ یہ رمضان کے مہینے کی اہمیت ہے جب آپ اس کو کانشیسلی گزارتے ہیں۔ اللہ نے اس کو کنیکٹ نہیں کیا ہے کھانے پینے سے، اللہ نے اس مہینے کو کنیکٹ ہی نہیں کیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنے آپ کو بس تھکا دیں۔ ہم لٹرلی اپنے آپ کو تھکاتے ہیں اس مہینے میں، ہم اتنا تھکاتے ہیں اپنے آپ کو، اتنا تھکاتے ہیں، پھر یا ہم اتنا کھاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ کھڑے ہونے کی ہمت نہیں، نماز پڑھنے کی ہمت نہیں ہے، ہم اپنی راتوں کو آوازوں سے بھر لیتے ہیں، اس سے بھی بات کر رہے ہیں، اس سے بھی بات کر رہے ہیں، اس مسجد میں بھی جا رہے ہیں۔ میں مسجد میں جانے کو منع نہیں کر رہی، بٹ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مسجد میں جا کر آپ کی عبادت کانسنٹریشن کے ساتھ نہیں ہوتی، گھر بیٹھ کے عبادت کریں، اپنے کمرے میں کریں، اپنے گھر میں کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے بچے چھوٹے ہیں اور آپ ان کو اٹھا کر مسجد لے کر جاتی ہیں، ان کی بھی نیند کا ٹائم ڈسٹرب ہوتا ہے، اور باقی مسجد میں نماز پڑھنے والی خواتین بھی آپ کے بچوں کے کرانکی ہونے سے اپنی نماز کا وہ مزہ نہیں لے پاتی، سکون سے گھر میں نماز پڑھیں، اپنے بچے کو گود میں اٹھا لیں، وہی آپ کی تراویح جو آپ پڑھ رہی ہیں کانشیس ہو کر پڑھیں گی، آپ وہی سنا لیں اپنے پاس۔ یہ وہ چیزیں جو آپ کو اور مجھے بتاتی ہیں کہ رمضان ایک اسٹیریو ٹائپ چیز نہیں ہے، ہم سب ایک جیسا رمضان نہیں گزار سکتے۔ دا میجر تھنگس ول بی سیم، نمازیں پڑھ رہے ہوں گے، زکوٰۃ نکال رہے ہوں گے، صدقہ کر رہے ہوں گے، اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اپنے آپ کو بہت سے لوگوں کی مدد میں آگے لگا رہے ہیں، بٹ ناٹ ان اے سیم مینر۔ کسی کے بچے چھوٹے ہیں، کسی کے بڑے ہیں، کانشیسلی رمضان گزارنے کی ضرورت۔ رمضان کا مقصد اللہ نے ٹائے ہی کانشیسنس سے کیا ہے۔ ابھی آپ نے تلاوت سنی سورۃ البقرہ کی، سورۃ البقرہ کی آیت 185 سے آنورڈ چند ہی آیات آئی ہیں پورے قرآن میں جہاں پر صیام کا، روزوں کا ذکر آیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی اے ایمان والو روزے فرض کیے تھے، اور تم پر بھی کیے ہیں، کیوں؟ تاکہ تم کانشیس ہو جاؤ، لعلکم تتقون۔ دا سیم شعور جو آپ کو قرآن کی آیت میں صوم کا مقصد بتا رہا ہے، کانشیس ہو کر روزہ رکھیں۔ بس رمضان آتا ہے ہمیں اپنی روٹین کی زندگی سے جگانے کے لیے، ہمیں اپنی روٹین کی زندگی میں یہ یاد کرانے کے لیے کہ میری فطرت ایک بڑے اسپیشل انداز میں ڈیفائن کی گئی ہے، کریٹ کی گئی ہے، مجھے عطا کی گئی ہے، یہی مقصد ہے۔ آپ ہسٹری اٹھا کر پڑھیں صوم کی، ہیومن لائف لائن کے اندر، تو آپ کو ہر مذہب کے اندر فاسٹنگ کا کوئی نہ کوئی پروسیجر مل جاتا ہے۔ آج بھی آرتھوڈاکس جیوز سال کے 6 روزے ٹریڈیشنلی رکھتے ہیں، وہ ان کی obligation ہے۔ کرسچنس ڈفرینٹ سیکٹس میں ڈفرینٹ روزے رکھتے ہیں، ایون ہندوز سارا دن کے روزے رکھتے ہیں، ان میں بھی کچھ روزے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو یہ روزہ فاسٹنگ یہ صرف مسلمانوں میں نہیں ملتی، پرائمورڈیل ٹائم سے، اینشینٹ ٹائم سے آپ کو فاسٹنگ کا کانسیپٹ ایز اے ریچول تمام جس ڈفرینٹ ریلیجنس کو فالو کرنے والے فالوورز میں ملتا ہے۔ لیکن ایک حقیقت ہے، جس فارمیٹ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو فاسٹنگ کا پروسیجر بہت ریفائن فارم میں شریعت کے اندر دے دیا گیا، اس کمپلیٹلی ڈفرینٹ نہ، بہت ڈفرینٹ ہے۔ ہم لٹرلی رمضان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم لٹرلی رمضان کا انتظار کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کیسے بھی جیسے تیسے بھی ہم ایمان والے اور مسلمان ہوتے ہیں، جب رمضان کا مہینہ آنے والا ہوتا ہے ایک الگ طرح کی انٹرنل کوئی کیفیت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اس کو زبان سے بیان کر سکتے ہیں، کچھ لوگ زبان سے بیان نہیں کر سکتے۔ ایک الگ طرح کی خوشی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو کھانے پینے کی خوشی ہو رہی ہوتی ہے، کچھ کو یہ خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ ورک آورس کم ہو جائیں گے، کچھ کو یہ خوشی ہو رہی ہوتی ہے اسکول آورس کم ہو جائیں گے، کچھ کو یہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے چلو تھوڑی دیر کے لیے سکون، آدھی فوج گھر کی میرے بچوں کی سو جائے گی روزہ رکھ کے، ان کو جب تھکن ہوگی اور ان کی شوگر لو ہوگی، ایکس وائی زیڈ۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے الحمدللہ میں تراویح پڑھوں گی، کچھ لوگ سارا سال، ہمارے ہاں انفارچونیٹلی کلچر نہیں ہے خواتین کے مسجد میں جانے کا، تو ہمیں لگتا ہے جن کے پاس فرصت ہے، جن کے پاس موقع ہے،
ہمیں لگتا ہے تراویح پڑھنے کے لیے مسجد جانا اٹس اے ہیوج اپرچونٹی، اور دیر از نو ڈاؤٹ کہ جماعت کے اندر نماز پڑھنا قیام میں مقتدی بن کر امام کے پیچھے، اس کو آپ الگ طرح سے بالکل محسوس کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ہر طرح کی خوشی ایک الگ کیپیسٹی میں کسی نہ کسی انسان کو ٹچ کر رہی ہوتی ہے. اللہ ہمیں کانشیس کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، جس میں آتا ہے سومو و تصحو، روزہ رکھو صحت مند رہو. ہمارا تو پورا بایو میڈیکل ایک اللہ تعالیٰ نے جو انیٹمی بھی بنا دی ہے، اس میں ہمارے لیے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اب پتہ چل رہا ہے کتنی فائدہ مند ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا سومو و تصحو، تو صرف مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ فزیکلی صحت دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی احادیث ہیں، اگر آپ مختلف اس کی ایکسپلینیشنز اور شرح دیکھیں تو مختلف محدثین مختلف طرح سے ایک ایک متن کو ڈسکرائب کرتے ہیں. فزیکل صحت بھی ہے، لیکن اسپرچل صحت بھی ہے، ایموشنل صحت بھی ہے، سائیکولوجیکل صحت بھی ہے. ہر طرح سے روزہ رکھنا فائدہ دیتا ہے، صحت دیتا ہے، جب اس کو کانشیسلی رکھا جاتا ہے. اللہ نے یہ عبادت دی اس لیے کہ ہم کانشیس ہو کر روزہ رکھیں. شعور انسان کو درکار ہے. اگر شعور کے بغیر زندگی گزرے گی نا تو اینیملسٹک لیول پر گزرے گی، بیسٹ لیول پر گزرے گی، وحشی کے لیول پر گزرے گی، اور جانور کے لیول پر گزرے گی. شعور کے بغیر زندگی. اور شعور کون سا والا؟ یہ نہیں کہ میں ایک ہومو سیپینس ہوں اور میرے آس پاس کی دنیا جو ہے وہ میٹر سے بنی ہے، اور میرے آس پاس ڈفرینٹ گیسز ہیں، اور میرے آس پاس میٹر سے ڈفرینٹ سالڈ اور لیکوڈ کی بیسس کے اوپر بہت سے ایلیمنٹس ہیں. یہ بہت لمیٹڈ ویژن ہے. شعور از ایکچولی کہ میں ہوں کون، میرے آس پاس کی دنیا ہے کیسے، میرے آس پاس اور کیا کچھ ہے. اگر میں آپ کو ایک تصویر دکھاؤں اور تصویر میں آ رہا ہوں انسانی پاؤں، صرف پاؤں، صحیح، اور ایک ڈفرینٹ ڈسٹینس کے اینگل سے زوم آؤٹ کر کے میں آپ کو انسانی پاؤں دکھاؤں اور میں آپ سے پوچھوں یہ کیا ہے، پہچان لیں گے؟ پہچان لیں گے نا؟ صحیح ہے. اب فرض کریں ابھی آپ نے صرف اتنا پہچانا کہ یہ ایک انسان کا پاؤں ہے. اب میں نے مزید اس کو زوم آؤٹ کیا اور وہ آپ کو ایک پورے انسان کی تصویر نظر آ گئی جس کا پاؤں تھا. وہ کون ہے، مرد ہے یا عورت ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے. اس نے کیا لباس پہنا ہوا ہے، آپ کو پتا چل جائے گا کس ایتھنیسٹی کا ہے، موٹا موٹا آپ کو رفلی پتا چل جائے گا کہ ایج بریکٹ کیا ہے، اس لیے کہ آپ کو وہ پورا انسان نظر آ رہا ہے. اگر صرف وہ پاؤں کی تصویر میں آپ کو دکھاتی تو آپ کو شاید پاؤں کی تصویر، جو کہ بہت زوم ان بھی نہیں ہے، زوم آؤٹ ہے، آپ کو اس سے نہیں پتا چلتا کہ ایج بریکٹ ایگزیکٹلی کیا ہے. کیا پتا یہ بھی نہ پتا چلتا مرد کا ہے یا عورت کا ہے. اس لیے کہ آج کل تو مرد بھی ایسٹھیٹک کلینکس پہنچ گئے، خواتین تو خواتین، اب تو مرد بھی ایسٹھیٹک کلینکس جاتے ہیں. کیا پتا انہوں نے بھی بہت اچھا پیڈیکیور کرایا ہو اور آپ کو پہچان ہی نہ ہو. کیا پتا لیزر بھی کرا چکی ہوں تو پاؤں کے اوپر بال بھی نظر نہیں آ رہے، تو آپ کو تو نہیں پتا چلے گا کہ مرد کا پاؤں یا دور عورت کا پاؤں، اور ہے بھی زوم آؤٹ. اسی طرح سے ہمارے 5 سینسز بہت لمیٹڈ دیکھتے ہیں. If you really want to see the bigger picture, if you really want to see the whole picture, if you really want to take the holistic idea, پہن لیں قرآن کا لینس، پھر دیکھیں آپ کو دنیا کیسی نظر آتی ہے، پھر دیکھیں آپ کو لوگ کیسے نظر آتے ہیں، پھر دیکھیں آپ کو اپنے آس پاس سرکمسٹانسز کیسے دکھتے ہیں، اور پھر دیکھیں آپ کے آس پاس دنیا جو سٹیمولس تھرو کرتی ہے آپ اس کو کیسے لیتے ہیں. ایک انسان ہے جو قرآن سے دور ہے، زندگی میں قرآن کی سمجھ حاصل نہیں کرتا، ایک اس کا اینگل ہوتا ہے دنیا کو دیکھنے کا. اور ایک انسان ہے جو شب و روز قرآن کے ساتھ گزارتا ہے، قرآن کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. ایک اس کا دنیا کو دیکھنے کا اور دنیا کے سٹیمولس کو سمجھنے کا اینگل ہوتا ہے. دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں یا الگ الگ ہوتے ہیں؟ کمپلیٹلی الگ الگ ہوتے ہیں. آنکھوں والا اور بغیر آنکھوں والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. So if you really want to take the holistic idea, if you really want to take the شعور, the consciousness, تو آپ کو اس distracted age میں قرآن چاہیے ہی چاہیے. آپ کیوں میرے بچے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اگر قرآن نہیں بھی سمجھ آ رہا یا قرآن پر میں نہیں بھی وقت لگا رہی، مجھے سب پتا ہے. ایک تو آج کل کی پوری جنریشن کو سب کچھ پتا ہے، ان کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں اماں بیٹھ جائیں ہم آپ کو سکھاتے اور بتاتے ہیں. اس لیے کہ آپ کو نہیں پتا، اور جو آپ کو پتا ہے وہ تو بالکل ہی غلط ہے، ریٹرنڈنٹ، اولڈ فیشن، obsolete. ہم بتاتے ہیں آپ کو اصل چیز کیا ہوتی ہے. آپ کہیں ٹھیک ہے بیٹا بتاؤ، بتانا شروع کرو. But give them the analogy
that all of us still need the bigger picture. And for that we need to understand Quran. हमें कुरान पकड़ना पड़ेगा, हमें इस दुनिया को समझने के लिए जो एम्बिग्विटीज हो गई हैं आसपास, फाइनेंशियल क्राइसिस, economic crisis, political crisis, spiritual crisis, religious crisis. Every second person is using the religion card. सामने वाले को चुप कराने के लिए. चुप कराना is not the right word, shut up कराने के लिए. जब ये इतनी ambiguities आपके आसपास हैं, you and I need the actual consciousness level. और वो आपको कुरान से जुड़कर मिल जाएगा. जब आप कुरान से जुड़ते हैं और आप अल्लाह से मुस्तकिल दुआ मांगते रहते हैं, अल्लाह मुझे हक दिखा दे, अल्लाह मुझे हक तक ले आ, अल्लाह मुझे हक पर अमल करने वाला बना दे, अल्लाह शो मी द राइट पाथ, इहदिना सिरातल मुस्तकीम. अल्लाह आपको जरूर दिखाता है. दैट्स अ बिलीफ. जब मैं मांगूंगी तो वो देगा. ये शऊर है जिसकी हम सबको जरूरत है. और अल्लाह ने पैदा ही इसलिए किया था कि इंसान इस दुनिया में पैदा हो, एक सर्टेन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस तक आए, जब उसके 5 सेंसेस काम करने लग जाएं, इन्हीं 5 सेंसेस को इस्तेमाल करे और फिर मुझे तलाश करे. हम कुरान पढ़ के क्या करते हैं? अल्लाह की मारिफत हासिल करते हैं. हम कुरान पढ़ के क्या करना चाह रहे हैं? अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाह रहे हैं. जिसको अपना शऊर आ जाता है उसको अल्लाह का शऊर आ जाता है. जिसको अपनी मारिफत मिल जाती है उसको अल्लाह की मारिफत मिल जाती है. और जिसको अल्लाह की मारिफत मिलेगी उसको दीन इस्लाम की मारिफत मिल जाएगी. जब हम पैदा हुए, आप रोते हुए पैदा हुए, आप कंफ्यूज पैदा हुई. बच्चे के लिए कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं कि बच्चा बिल्कुल कंफ्यूज्ड स्टेट में पैदा होता है. उसको कुछ नहीं पता होता कि ये हो क्या रहा है उसके आसपास. कंफ्यूज स्टेट में पैदा होता है, रोते हुए पैदा होता है. जब हम बिल्कुल वल्नरेबल थे, जब हम पैदा हुए, अल्लाह ने हमें ऐसे ही छोड़ दिया या हमें वार्म हैंड्स प्रोवाइड किए? माँ के हमें 2 मोहब्बत करने वाले हाथ दिए. सिर्फ यही नहीं कि माँ के 2 मोहब्बत करने वाले वार्म हैंड्स दिए, उसने हमें नरिशमेंट के लिए दूध दिया. माँ के सीने से अल्लाह ताला ने हमारी ग़िज़ा का इंतजाम कर दिया. सिर्फ यही नहीं, अल्लाह ने हमें ऐसी बॉडी दी विच हैज अ फुल पोटेंशियल टू ग्रो एंड लर्न. क्यों? ताकि ये इंसान वक्त के साथ साथ इन चीजों का शऊर हासिल करे, जिंदगी को पहचानना शुरू करें, अपने आसपास रिश्तों को पहचानना शुरू करें. वैसे नहीं पहचाने जैसे अब तक पहचानते थे. लेंस चेंज करें. एक तो हम पहचानते हैं रिश्तों को रिश्तों के अमाल की वजह से, कौन मुझे कैसे डील करता है. एक आप लोगों को ऐसे पहचानते हैं, एक आप लोगों को पहचानती हैं कुरान का लेंस लगा के. इस रमजान लेंस बदलना. लोगों को ऐसे मत देखें जैसे वो आपको डील करते हैं और आप उनको समझते हैं कि ये ऐसे है. हर इंसान को, जो भी आपके आसपास है, उसको कुरान के लेंस से देखना शुरू करें. आप देखिए, आपको पता चल जाएगा कि इंसान की पर्सनैलिटी कैसी है. अल्लाह ने शऊर के लिए तो पैदा किया था. डिस्ट्रैक्शन भरी दुनिया में कामयाब इंसान वही होते थे जिनको शऊर होता था. अंबिया सिलेक्ट हो जाते थे अल्लाह की तरफ से, टोटल हिज सिलेक्शन. बिकॉज ये वो लोग होते थे माशरे के जिनके अंदर सोचने का एलिमेंट ज्यादा होता था. जो बोलते कम थे, सोचते ज्यादा थे. जो बोलते कम हैं और सोचते ज्यादा हैं, उनमें जल्दी शऊर आ जाता है. वो जल्दी कॉन्शियसनेस लेवल पर आ जाता है. हम पैदा हुए तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए इंतजाम किया कि अल्लाह हमारे साथ साथ कोई ना कोई खैर का मामला अटैच रखे. माँ ने हमें संभाला. हम जब पैदा नहीं हुए थे और अपनी माँ के वूम में थे, तब भी अल्लाह हमें संभाल रहा था. अल्लाह चाहता है हम कॉन्शियसली एक एज पर आकर, जब 5 सेंसेस हमें दे दिए जाएं, जब अकल काम करे, हम सोचें कि हम कहाँ से पैदा किए गए, वैल्यू क्या थी मेरी, क्यों अल्लाह ने मुझे इतना चलने फिरने वाला, बोलने वाला, सोचने वाला, इंटरैक्ट करने वाला इंसान बना दिया. आप सूरत अबसा में पढ़ती हैं, आयत नंबर 17 से आयत नंबर 20 तक आता है, कुतिल इंसान, इंसान मारा जाए. किस चीज से पैदा किया गया? मिन अय्यि शैइन खलक़. अल्लाह ताला कहते हैं किस चीज से पैदा किया गया? मिन नुतफतिन खलक़हु फ़क़द्दर. अल्लाह ताला ने उसको एक ड्रॉपलेट से पैदा किया और फिर उसको संवार दिया, जवानी दे दी, ताकत दे दी. सिर्फ इतना नहीं, तुम सबीला यस्सरा.
پھر اللہ نے اس کی راہ ہموار کر دی، اس کو فیسیلیٹیٹ کیا پاتھ ویز پر۔ کون سا پاتھ وے فیسیلیٹیٹ کیا اللہ نے؟ سوچو کون سا پاتھ وے؟ ایک تو سیدھا سیدھا ہم کہتے ہیں ہدایت کا پاتھ وے فیسیلیٹیٹ کیا، یس ہی ایکچولی ڈid that، لیکن ایک پاتھ وے اور بھی ہے۔ امام ابن القیم الجوزی کہتے ہیں یہ پاتھ وے وہ ہے جو برتھ ڈلیوری کا پاتھ وے ہے۔ اللہ چاہتا تو ہم پودوں پہ نہ اگ جاتے، اللہ چاہتا تو زمین دبا کے ماں باپ اولاد نہ نکال لیتے، کوئی بھی طریقہ ہو سکتا تھا، کوئی بھی۔ یہ اتنا یونیک انداز ہمیں پیدا کرنے کا کیوں رکھا؟ سوچیں انسان، کانشیس ہو جائیں، سوچیں کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے اور ہمیں نہیں پتا۔ ابھی بھی رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے کتنے لوگوں کو ملک الموت سے ملاقات کرنی پڑ جائے گی۔ اگر ہمیں رمضان نصیب ہو جاتا ہے اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہاں تک لایا ہے تو اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے عبادت کی توفیق کے ساتھ۔ آپ سوچیں کیوں اللہ مجھے رمضان دے رہا ہے؟ Is there is something for me? Definitely وہ سب کی خیر چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے ہم معافی مانگیں، وہ چاہتا ہے ہم اپنی اصلاح کر لیں، وہ چاہتا ہے ہم شعوری طور پر ایمان لے کر آئیں۔ آپ نے جو کچھ کیا اور اب تک آپ کے ذہن میں جو کچھ ہے یہیں بیٹھے بیٹھے ارادہ کر لیں، اللہ میں چاہتی ہوں یہ رمضان میری زندگی کا بہترین رمضان ہو۔ ابھی تو رمضان آیا بھی نہیں، ثواب تو مل جائے گا، امیجیٹلی ثواب مل جائے گا، آپ کی اور میری نیک نیتی کا ثواب لکھ لیا جائے گا۔ اور جب مجھے رمضان مل گیا اور میں نے اپنی نیک نیتی پر ارادے کے ساتھ عمل بھی کر لیا، ڈبل ثواب مل جائے گا۔ یہ شعور ہے، کانشیسنس ہے، یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ امام ابن القیم الجوزی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی میراکلس برتھ اس کو بہت کچھ شعور دینے کے لیے رکھی ہے۔ کیا زکریا علیہ السلام کے گھر پہ یحییٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا میراکلس تھا؟ 90s میں ان کو اولاد ملی تھی، وہ تو امید بھی نہیں لگا رہے تھے۔ It was a miracle for him۔ کیا حضرت مریم کے وomb میں عیسیٰ علیہ السلام کا آ جانا میراکلس تھا؟ بالکل تھا۔ کیا بی بی سارہ کے گھر اسحاق علیہ السلام کا پیدا ہو جانا میراکلس تھا؟ بالکل تھا۔ لیکن کیا صرف یہ میریکلس تھے؟ کیا میرا اور آپ کا پیدا ہونا بھی میریکل؟ ہم سب کا پیدا ہونا is a miracle۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، وہ زندہ میں سے مردہ کو اور مردہ میں سے زندہ کو نکال دیتا ہے۔ اللہ نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا اتنے کمپلیکیٹڈ پروسیجر سے، کیوں؟ تاکہ انسان ایک سرٹن لیول آف عقل پر پہنچ کر شعور حاصل کرے۔ دیکھیں اس کا رب اس کے لیے کیا کچھ کرتا ہے، دیکھیں اس کا رب اس سے کیا کچھ ایکسپیکٹ کرتا ہے۔ امام ابن القیم الجوزی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بندے کو شعور دینے کے لیے کیا کچھ اس قرآن میں نہیں لکھا۔ ثم السبیل یسرا، اس کی تفسیر لکھتے ہیں کہ جب بندہ اپنی ماں کے وomb میں ہوتا ہے تو اللہ اس کو ایک راستہ دے دیتا ہے نرشمنٹ کا۔ کون سا؟ امبیلیکل کارڈ۔ جب ماں کے وomb میں بچہ ہے تو اللہ اس کو نرشمنٹ کا، محبت کا، اپنی رحمت کا، گرو ہونے کا ایک راستہ، ایک پاتھ وے دیتا ہے، اور وہ پاتھ وے ہوتا ہے امبیلیکل کارڈ کا۔ پھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو امبیلیکل کارڈ تو کاٹ دی جاتی ہے، ہاں ہم کہیں لو ایک نرشمنٹ کا اینگل تھا کٹ گیا، بٹ وہ رب ہے نا، وہ تو ہر وقت اپنے بندے کو اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ اسلام کا پرنسپل ہے، اٹس اے ویری ہیوج کانسیپٹ جس کو میں ون لائنر میں بتا رہی ہوں۔ کانسیپٹ یہ ہے اسلام کا کہ اللہ آپ سے کوئی چیز نہیں لیتا ایکسپٹ کہ وہ اس سے بہتر آپ کو دے رہا ہو۔ مومن کا مزاج اس ون لائنر میں ٹوٹل توکل رکھتا ہے۔ اللہ آپ سے کوئی چیز نہیں لیتا مگر یہ کہ جب تک وہ آپ کو اس سے بہتر نہ دے رہا ہو۔ اپلائی اٹ ان ایوری ایسپیکٹ آف یور لائف۔ کوئی اپنا پیارا بھی آپ کا چلا جائے تب بھی اپنے آپ کو بتائیں اللہ مجھ سے کوئی چیز نہیں لیتا جب تک کہ اس سے بہتر مجھے نہ دے۔ It's a one liner but it has a whole concept of tawakkul علی اللہ۔ امام ابن القیم الجوزی کہتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے ثم السبیل یسرا میں جو ایک پاتھ وے تھا امبیلیکل کارڈ کا، وہ کاٹ دیا جاتا ہے تو اس سے بہتر ملتا ہے۔ بچہ ڈیلیور ہوتا ہے اس کو دو پاتھ ویز مل جاتے ہیں فور گروتھ، جو مدت رضاعت ہوتی ہے، ماں کی طرف سے اس کی نرشمنٹ کے دو پاتھ ویز کھول دیا جاتا ہے۔
मुदद्दिर आजाद सारी जिंदगी तो नहीं रहती, 2 से 2.5 साल में वो भी कंप्लीट हो जाती है. When they cut off, अल्लाह की रहमत का मामला तो अब भी रहता है. और अल्लाह का दिया हुआ कॉन्सेप्ट, अल्लाह जब कुछ लेता है तो उससे बेहतर देता है. 2 पाथवेज बंद होते हैं. इंसान अपनी आगे उम्र में बढ़ना शुरू होता है. इमाम इब्नुल क़य्यिम अल जौज़ी कहते हैं अल्लाह 4 पाथवेज खोल देता है. अब इंसान को दुनिया में अपनी जिंदगी में जब तक जिंदा रहेगा पानी मिलेगा पीने के लिए, डेयरी प्रोडक्ट्स सारी की सारी जितनी भी हैं इंक्लूडिंग मिल्क वो पीने को मिलेगा, क्रॉप्स खाने को मिलेंगी, और आपका सारा मीट एंगल जितना भी जानवर का हलाल गोश्त है सब मिलेगा टिल द टाइम यू आर ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ. फिर इंसान को मौत आ जाती है. 4 पाथवेज बंद हो जाते हैं. अगेन द सेम वन लाइनर, अल्लाह कोई चीज नहीं लेता जब तक कि उससे बेहतर आपको ना दे. 8 दरवाजे जन्नत की खिड़कियों के खोल दिए जाते हैं जब मोमिन बंदा अपने रब की तरफ से मौत के साथ कब्र में मौजूद होता है. अगर इतना शऊर हम में से हर इंसान को आ जाए तो जब दुनिया जाए ना नर्वस ब्रेकडाउन नहीं. जब रिश्ते हमारा ख्याल ना रखें, जब दुनिया का स्टिमुलस हमें रुलाने लग जाए, जब जिंदगी की आजमाइशें हमें थकाने लग जाएं, जब हम नेकी करें लेकिन उसके बावजूद हमारी दुआएं कबूल ना हो, तो हम अल्लाह से कभी बदगुमान ना हो. बिकॉज अल्लाह आपसे कोई चीज नहीं लेता जब तक कि वो आपको उससे बेहतर ना दे दे. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शऊर जो अल्लाह हमें देना चाहता है. इस रमजान इस शऊर को गैदर करने की कोशिश करें, और ये मिलता है आपको जब आप कुरान के सामने आकर बैठते हैं, जब आप कुरान के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करते हैं, जब आप अपनी फितरत पर पलटते हैं. अभी मैंने आपको बताया था कुरान का मकसद जो रोजों का कुरान ने बयान किया है, लअल्लकुम तत्तकून, तकवा इख्तियार करो. कई दफा हमने ये बात की कि तकवा किसी भी जुबान में एग्जैक्ट ट्रांसलेट एक लफ्ज में 2 लफ्जों में नहीं हो सकता. इट्स अ वेरी ह्यूज कॉन्सेप्ट. तकवा जिसको आप कहती हैं अल्लाह का शऊर, गॉड कॉन्शियसनेस, जिसको आप कहती हैं हर वक्त एक मोमिन को एहसास रहे कि अल्लाह मुझे देख रहा है, जिसमें इंसान को एक बात याद रहे किसी की जजमेंट मेरे लिए मैटर नहीं करती सिवाय मेरे रब के. दैट्स तकवा. मेरे रब की जजमेंट मेरे लिए सबसे ज्यादा मैटर करती है. वो क्या चाहता है मुझसे, उसकी नजर में मैं कैसी हूं, वो मुझसे क्या एक्सपेक्ट करता है, वो किस किस तरह से खुश होता है, वो किस किस तरह से नाराज होता है. दैट्स ऑल तकवा, नथिंग एल्स. और तकवा किसी वार्डरोब में नहीं रखा होता कि मैं उठाती हूँ और पहन लेती हूँ. रमजान का चांद नजर आता है और मेरे ऊपर तकवा का लिबास आ जाता है, या मेरे माथे के ऊपर जो है वो खास किस्म का नूर आ जाता है. ये तकवा ऐसा नहीं है. क्या कहा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपसे पूछा गया था, इशारतुन इलल क़ल्बि, आपने अपने दिल की तरफ इशारा करके कहा था अत्तक़वा हा हुना, तकवा यहाँ होता है, दिल में होता है. आप असल में कैसे इंसान हैं आपका दिल बताता है. What kind of a human being you are, actually your heart defines. आप दिल से मुसलमान हैं या आप दिल से अल्लाह से दूर हैं या आप दिल से अल्लाह के करीब हैं. योर हार्ट डिफाइंस. क्यों? इसलिए कि स्कॉलर्स के नजदीक दिल में आपकी फितरत है, दिल में आपकी रूह है. रमजान का महीना आता है इस दिल से कॉन्शियस करने के लिए, इस रूह से कॉन्शियस करने के लिए. आप रूह के तकाज़े पूरे करते हैं रमजान में. जब आप अपने स्टमक को खाली रखते हैं तो आपका दिल बोलता है. स्कॉलर्स कहा करते थे, तज़कियातुन नफ्स के जितने भी स्कॉलर्स आते हैं अगर आप उनकी किताबें पढ़ें तो वो कहते हैं तज़किया करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी शय है भूख. स्टे इन हंगर. इन्ना शैतान यजरी इब्ने आदम मजरद दम. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आता है शैतान इब्ने आदम के ब्लड में सर्कुलेट करता है. फदैयहू मा जारिया बिलजूई. हमें इतने अल्फाज याद रहते हैं, आगे वाले अल्फाज की लोग बताते भी नहीं और हमें पता भी नहीं है. हदीस, द सेम हदीस, इन्ना शैतान यजरी इब्ने आदम मजरद दम. शैतान इंसान के ब्लड में सर्कुलेट करता है. फदैयहू, तो अपने ब्लड को दैयब कहते तंग कर लो, कंस्ट्रिक्ट कर लो. माजारिया बिलजोई, भूख से. आपका ब्लड कैसे कंस्ट्रिक्टेड हो जाएगा? वेन्स कंस्ट्रिक्टेड होती हैं
جب آپ بھوک سے، جیسے آپ کی وینس، کچھ لوگوں کی وینس ہاتھ میں بہت نظر آتی ہیں، آپ غور کیجیے گا جب روزہ رکھا ہوتا ہے تو وینس چھوٹی ہو جاتی ہے، پتلی ہو جاتی ہے. اینڈ اٹ ہیز سو مچ سائنس ان اٹ. ظاہر بات ہے اس وقت تو نہ ٹاپک ہے نہ حدیث کا وقت ہے ڈیفائن کرنے کا. اٹس اے بیوٹیفل حدیث جس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کیسے آپ کے اندر سرکیولیٹ کرتا ہے. بٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا کہ اگر تمہیں شیطان سے بچنا ہے تاکہ اس کا پاتھ پہ کنسٹرکٹیڈ ہو جائے، وہ تمہارے اندر سرکیولیٹ نہ کر سکے، فَضَيِّقُوا بِالْجَوْعِ، اپنے آپ کو بھوک سے اس وینس کو تنگ کر لو، شیطان نہیں آئے گا. اینڈ دیٹ ول بی اے گڈ تزکیہ. یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھانا چاہ رہے ہیں، یہی بتانا چاہ رہے ہیں. اس سے آپ کو اپنے دل کی آواز سننے کا موقع ملے گا. جب آپ روزہ رکھتے ہیں، جب آپ بھوکے ہوتے ہیں تو صرف اسٹمک کی گراؤلنگ نہیں سنائی دیتی. اگر آپ اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لیں تو قرآن کی ایک الگ صدا آپ کے دل کے ساتھ سینکرنائزڈ ہو جاتی ہے. رمضان میں کیوں قرآن سننے کا دل کرتا ہے؟ رمضان میں کیوں جو قرآن سنتے ہیں اس کی برکتیں الگ ہوتی ہے؟ رمضان میں کیوں اثر زیادہ ہو رہا ہوتا ہے؟ کیوں آپ ہر تیسرے انسان سے پوچھیں اس کی زندگی کی ٹرانسفارمیشن رمضان سے شروع ہوئی. ابھی بھی اگر میں آپ لوگوں کو مائک دوں اور پوچھوں آپ کا ٹرانسفارمیشنل ٹائم کب سے شروع ہوا، موسٹ آف یو ول ٹیل رمضان کے مہینے سے. قرآن سن کے، قرآن پڑھ کے، تراویح سن کے، رمضان میں عمرہ کر کے. کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم میں آتا ہے رمضان میں عمرہ کرنا از ایکولنٹ جیسے کہ ایک انسان نے میرے ساتھ حج کیا. اتنا زیادہ ثواب ہے اس مہینے میں عمرہ کرنے کا، بیکاز اس مہینے کی برکتیں الگ ہیں، اس مہینے کے رنگ الگ ہیں. دل کی آواز سننے والا مہینہ ہے. بٹ whoever will be conscious, that person will be able to hear what the heart is saying. ادروائز نہیں سنائی دیتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی اہمیت کئی طرح سے بتائی ہے. آپ دیکھیں آپ کتنی مرتبہ حدیث سنتے ہیں فتحت ابواب الجنہ. رمضان کا مہینہ آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آپ کو نظر آتے ہیں کھلے ہوئے؟ ہمیں تو یہاں سے نظر نہیں آتے. بٹ کیا برکت محسوس ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے. جنت کے دروازے کھلتے ہیں آسمانوں پہ، لیکن اس کی برکتیں محسوس ہوتی ہیں زمینوں پہ. اسی زمین پہ وہی ہمارے ہاتھوں میں جو فون ہوتے ہیں اس میں گوسپ اور سوشل میڈیا کی جگہ قرآن کی تلاوت چلنے لگ جاتی ہے. ہماری زبانوں پر تسبیح آ جاتی ہے. ٹی وی بھی مسلمان ہو جاتے ہیں. اب تو بہت سے ٹی وی چینلز مسلمان ہو جاتے ہیں، بہت سے ایکٹر ایکٹریسز مسلمان ہو جاتے ہیں. ٹیک اٹ پازیٹیولی، وہ جیسے بھی کرتا ہے. ہم کسی کے جج نہیں ہیں یہاں پہ. میں نے آخر میں اپنی قبر میں جانا ہے اور میں نے اپنے رب کو اپنا جواب دینا ہے. میں یہاں اکاؤنٹیبلٹی کے لیے جج بنا کر نہیں بھیجی گئی. We are just observing what's happening around. We are just getting a little level of consciousness. جب آسمانوں پر جنت کے دروازے رمضان میں کھول دیے جاتے ہیں، زمین پر اس کی برکتیں ہم آبزرو کر سکتے ہیں. Just open up your eyes of Furqan. آپ کے ٹی وی میں دین آنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کے فون میں لیکچرز زیادہ پلے ہوتے ہیں، تلاوت زیادہ پلے ہوتی ہے. آپ اپنے ہاتھوں کے اندر اور اپنے کاؤنٹرز پر زیادہ فوکس کرتی ہیں. آپ نئی جائے نماز نکال کر ایک الگ پیشن کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہیں. آپ کے ہاتھوں میں مصحف آ جاتا ہے. یہ آسمانوں کی برکتیں ہیں جو زمین پر محسوس ہوتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھیں. امام حسن البصری کہتے ہیں زمین اور آسمانوں کے درمیان میں قدر بڑھا دی جاتی ہے. کیا قدر؟ کیپیسٹی بڑھا دی جاتی ہے. کیا کیپیسٹی؟ فرشتے کانسٹنٹ حسل اور بسل میں ہوتے ہیں پورے رمضان کے مہینے. ویسے ہمارے اعمال فجر اور عصر کی نماز پر فرشتے لے کر اللہ کے پاس جاتے ہیں اور اللہ کو بتاتے ہیں اللہ جب میں آیا تو آپ کے فلاں بندہ یہ کر رہا تھا. تو فجر اور عصر کے ٹائم پہ روٹین کے اوپر ہمارے اعمال اللہ کو پریزنٹ کیے جاتے ہیں. یا ڈیز وائز دیکھیں تو ویک میں 2 مرتبہ منڈے اینڈ تھرسڈے ہمارے اعمال اللہ کے سامنے پریزنٹ کیے جاتے ہیں. بٹ ان رمضان ہر وقت فرشتہ یہاں سے وہاں، ادھر آپ نیکی کرتی ہیں ادھر فرشتہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے. سو ا کانسٹنٹ. امام حسن البصری کہتے ہیں ایک حسل بسل آمد و رفت آسمانوں اور زمین کے درمیان رہتی ہے. کانسٹنٹ اللہ اور فرشتے کے درمیان میں ایک کانورسیشن ہو رہی ہوتی ہے. کانسٹنٹ ایک کموشن ہوتا ہے، ایک حسل بسل ہوتی ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. اس کے لیے امام قرطبی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں یہ فرشتوں کی اور اللہ کی کانورسیشن ہے جو بندوں کے بارے میں ہوتی ہے. جب وہ جا کر بتاتے ہیں اللہ آپ کے بندے نے سر میں درد ہونے کے باوجود روزہ مینٹین کیا،
سر میں درد ہونے کے باوجود اس نے نماز پڑھی. اللہ اس کو کیفین ہیڈیک ہو رہے تھے. جن لوگوں کو کافی اور چائے کی عادت ہوتی ہے ان کو 2 بجے کے بعد کیفین ہیڈیک شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ان کو عادتاً چائے چاہیے ہوتی ہے یا کافی چاہیے ہوتی ہے. مگر اللہ کا بندہ اپنا روزہ مینٹین کرتا ہے تو فرشتہ جا کے اللہ کو بتاتا ہے. کانسٹنٹ اللہ کی طرف سے ملا الاعلیٰ میں نیک لوگوں کے اعمال پریزنٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام اللہ کو بتاتے ہیں، فرشتے بتاتے ہیں جبرائیل کو اور جبرائیل بتاتے ہیں اللہ کو. دا ریگولر روٹین آف ملا الاعلیٰ وہ یہ ہے کہ جو کانسٹنٹ کانورسیشن بٹوین اللہ اینڈ فرشتہ ہے وہ زیادہ تر جو میجر آپ کے بڑے فرشتے ہیں ان میں بھی سب کے سردار جبرائیل، ان کی ڈائریکٹ اللہ سے کانورسیشن ہوتی ہے. ہر فرشتہ اللہ سے ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتا. جس لائک جیسے دنیا میں ہم ایک نظام دیکھتے ہیں، ہر انسان ہر ایک سے بات نہیں کر سکتا. آپ کا ایک بہت بڑا اسٹرکچر ہے آرگنائزیشن کا جس میں آپ کے پاس امپلائی ہیں 500. سو جو سی ای او ہوگا اس سے ہر امپلائی آ کر ڈائریکٹ بات نہیں کر سکے گا. جبرائیل اور اللہ کے درمیان میں کانورسیشن ہوتی ہے. آپ امیجن کریں آپ نے نیکی کی اور آپ کا نام لے کر جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس جاتے ہیں. اللہ آپ کی اس بندی نے روزے کو اتنی تکلیف کے اندر بھی مینٹین رکھا، نماز نہیں چھوڑی، اس کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی، یہ تھکی ہوئی تھی، بچے بیمار تھے، اس کی خود طبیعت آگے پیچھے تھی، بٹ شی کنٹینیوڈ ہر فاسٹ. اللہ کے پاس یہ چیز پہنچتی ہے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنیں، آپ کو آسمان کی یہ برکتیں، جنت کے دروازوں کا کھلنا اس مہینے نظر آتا ہے. ڈونٹ ویسٹ رمضان، اٹس ایکسٹرا آرڈینری منتھ. تھوڑا سا کانشیس ہو جائے اور تھوڑا ایکسٹرا کانشیس ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں ما اراد ہؤلاء، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ کیا اللہ کو نہیں پتا ہم کیا چاہتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کیوں پوچھتے ہیں یہ کیا چاہتے ہیں؟ بیکاز امام ابن الجوزی لکھتے ہیں کہ فرشتے جب اللہ تعالیٰ نے انسان تخلیق کیا تو اسکیپٹیکل تھے. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ پہ کیسی مخلوق بنا رہے ہیں جو زمین میں فساد کریٹ کرے گی. دیکھا تھا نا فرشتوں نے، سورۃ البقرہ میں آتا ہے. تو امام ابن الجوزی کہتے ہیں کہ کیونکہ فرشتے اسکیپٹیکل تھے کہ اللہ یہ مخلوق بہت نافرمان ہو جائے گی، آپ اس کو بہت اختیار دے رہے ہیں، تو اللہ رمضان کے مہینے میں اپنے نیک بندوں کے تھرو ان فرشتوں کو دکھاتے ہیں کہ میری مخلوق کتنی فرما بردار. کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس رمضان کے مہینے میں اس لسٹ میں شامل ہوں جن کے نام لے کر فرشتوں کے سامنے بتایا جائے دیکھو میرا فلاں نیک بندہ جس کے لیے تم کہتے تھے کہ یہ فساد کرے گا، یہ تو بہترین انسان بن گیا، یہ تو مومن بن گیا، یہ مومنہ بن گئی، یہ تو میرا فرما بردار بن گیا، یہ ایمان پر استقامت اختیار کر گیا. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ ان کو یقین آئے کہ اللہ نے جو مخلوق بنائی ہے وہ اپنے اختیار سے، ول پاور سے، مرضی سے، والنٹریلی اللہ کی عبادت کرتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں ما اراد ہؤلاء، کیا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ آپ کی جنت چاہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں انہوں نے جنت نہیں دیکھی. اللہ کہتا ہے کیا ہو اگر یہ جنت دیکھ لیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں پھر تو ان کے مانگنے کا انداز ہی الگ. اسی طرح سے سوال، لمبی حدیث آتی ہے جس میں اللہ پوچھتا ہے یہ کیا مانگتے ہیں اور کیا مانگتے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں جہنم مانگتے ہیں. کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں دیکھی. اللہ کہتا ہے اگر دیکھ لیں تو کیا، کیسے مانگے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ دیکھ لیں تو پھر ان کے مانگنے کا انداز ہی الگ. اللہ کہتا ہے حدیث کا مفہوم آتا ہے گواہ رہنا میں نے ان سب کو بخش دیا. وہ جو روزے دار تھے، وہ جو اللہ کے فرما بردار تھے، وہ جو شعور کے ساتھ روزہ رکھ رہے تھے، ان کے آس پاس خواہشات تھیں، ڈسٹریکشن تھیں، لیکن انہوں نے رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنانے کی بے تحاشا کوشش کی. اللہ کہتا ہے گواہ رہنا میں نے ان سب کو بخش دیا. جو کچھ پیچھے ہوا جسٹ اگنور اور اس کے اوپر توبہ کر لیں. اٹس اے ہائی ٹائم اپنی سلیٹ کلین کرنے کا. پہلے رمضان سے، پہلے لمحے سے آخری لمحے تک جہاں غلطیاں ہوئیں، جس کے ساتھ غلطی ہوئی، کسی انسان کے ساتھ غلطی ہوئی ہے سوری بولنا ہے، بول دیں سوری. رمضان از دی بیسٹ منتھ. جس کا حق مارا ہے اس کا حق دینا ہے، جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو سوری بولتا ہے. اور اگر اللہ اور آپ کے درمیان میں کچھ غلطیاں، گناہ، کوئی بھی شارٹ کمنگز ہیں جو کوئی بھی نہیں جانتا بٹ اللہ جانتا ہے،
آپ جانتے ہیں، معافی مانگ لیں اس سے. پھر دیکھیں وہ آپ کے نام کو ملاء الاعلیٰ میں کیسے ڈسکس کرتا ہے، ہائی کموشن میں کیسے ڈسکس کرتا ہے، کیسے آپ کے درجات بلند کرتا ہے. آپ یہ بتائیں، مرنے والوں میں ایک انسان کا انتقال ڈیتھ بیڈ پر ہوتا ہے، گھر میں یا ہاسپٹل میں. اس کے مقابلے میں ایک انسان کا انتقال ہوتا ہے جو میدان جنگ میں مومن ہوتے ہوئے دشمن کافر سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے. دونوں میں سے کس کا اجر زیادہ ہے؟ شہید کا. ایسا ہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اوپنلی آتا ہے the درجات آف شہید. دنیا پہ جب کوئی انسان شہید ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، گھر والوں کے لیے غم کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن آسمانوں پر سیلیبریشنز ہو رہی ہوتی ہیں، اس لیے کہ اللہ کے عرش کے سائے میں ایک چراغ کا اضافہ ہو جاتا ہے. شہید کی روح ایک چراغ کی صورت میں ایڈ کر دی جاتی ہے اللہ کے عرش کے سائے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بتاتی ہیں شہادت سے زیادہ بڑا اجر روزے دار کو ملتا ہے. اگر روزے دار نے روزہ رکھنے کا رمضان کا حق ادا کر دیا. طلحہ ابن عبید اللہ جو عشرہ مبشرہ میں آتے ہیں، صحابی رسول، انہوں نے ایک مرتبہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خواب سنایا. It was صحابہ's routine. If you will read سیرہ تو آپ کو پتہ چلے گا it was صحابہ's routine. فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھ جایا کرتے تھے مسجد میں، اور جو صحابی اپنا خواب سنانا چاہتا تھا وہ سنایا کرتا تھا. پھر آپ اس کو جو نصیحت کرنا چاہتے تھے آپ کیا کرتے تھے. طلحہ ابن عبید اللہ نے اپنا خواب سنایا جس کا مفہوم آتا ہے، کہتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں اور میرے رائٹ اور لیفٹ دو لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں، اور ان میں سے ایک ایسا ہے جس کا انتقال ایز شہید ہوتا ہے اور دوسرا ایسا ہے جس کو فزیکل ڈیتھ آتی ہے. پہلے شہید جاتا ہے دنیا سے، پھر 1 سال کے بعد دوسرا انسان جاتا ہے جس کو نارمل فزیکل ڈیتھ، طبعی موت آتی ہے. طلحہ ابن عبید اللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں دونوں کے بارے میں جانتا ہوں، دونوں ایک ہی دن ایمان لے کر آئے تھے، دونوں نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے تھے، دونوں بہت اچھے تھے، لیکن ایک شہید تھا اور ایک نارمل ریگولر موت پر جانے والا اور 1 سال کے بعد جانے والا. لیکن میں خواب میں حیران ہوا جب مجھے یہ پتہ چلا کہ ندا آتی ہے خواب میں، اور جس کا انتقال 1 سال کے بعد ہوا تھا اور ایز ریگولر ڈیتھ ہوا تھا، اس کو جنت میں پہلے داخل کیا جاتا اور شہید وہیں کھڑا رہتا ہے، پھر بعد میں شہید کو پکارا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول سے وہ کہتے ہیں مجھے یہ خواب سمجھ نہیں آیا، شہید کا تو درجہ بہت ہے ایز کمپیئر ٹو the one who is dying with physical death. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من ای تعجبون ذلک، اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ کیا اللہ نے اس انسان کو 1 سال کی زندگی نہیں دی؟ کیا اس نے اس 1 سال کی زندگی میں نمازیں نہیں پڑھی؟ کیا اس نے 1 سال کی زندگی میں سجدے نہیں کیے؟ مور اوور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا اس کو ایک اور رمضان نصیب نہیں ہوا؟ فما بینہما ابعد بین السماوات والارض، اس ایک رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے اور شہید کے درمیان میں زمین اور آسمان کا فاصلہ کر دیا. روزے دار کا اجر بہت ہے. ہم میں سے کتنوں کو شہادت نصیب ہوگی ہمیں نہیں پتا، ہم تمنا ضرور رکھتے ہیں اللہ ہمیں شہادت والی موت دے، لیکن جو شہادت کے درجات ہیں اس میں ٹاپ درجے کی شہادت کا درجہ وہ ہے جو میدان جنگ میں ہے. ہم تھوڑی چاہتے ہیں میدان جنگ میں، اب تو جنگیں ہوتی بھی نہیں ایسی کہ آپ اور میں میدان جنگ میں جائیں، لیکن ہم میں سے ہر ایک کے پاس ایک اپرچونٹی آ رہی ہے کہ ہمیں شہادت سے زیادہ اجر مل سکتا ہے. It's just about our consciousness. It's just about our شعور، کہ ہم اپنے آپ کو کتنا شعوری طور پر اپلفٹ کرتے ہیں، ہم کتنا اسپرچولی اپنے آپ کو اپلفٹ کرتے ہیں. روزہ رکھ کے اللہ کے ساتھ تعلق مینٹین کر کے ہم اپنے درجات کی بلندی امیجیٹلی کر سکتے ہیں، فوراً کر سکتے ہیں. اللہ کو پسند ہے روزے دار کی عبادت، اللہ کو پسند ہے. کون سی عبادت اللہ کو پسند ہے؟ اچھا آپ کہتے ہیں اللہ کہتا ہے میرا گھر کعبہ، لیکن اللہ نے میری عبادت اور جس کا میں اجر دوں گا طواف نہیں کہا. الصوم لی وانا اجزی بہ. کلاسیکل اسکالرز کہتے ہیں گھر تو اللہ کا ہے کعبہ، لیکن عبادت اللہ نے اپنے ساتھ ریلیٹ کی صوم کی، روزے دار کی، اس لیے کہ سب تو کعبہ نہیں جا سکتے، سب تو کعبے کا طواف، بہت سے لوگ ہیں، بہت سے نیک مسلمان ہیں،
بہت ہی اسپرچل لوگ ہیں جن کو نہیں موقع ملتا، وہ زندگی میں کبھی بھی کعبہ نہیں جا سکتے، طواف نہیں کر سکتے، حرم کے صحن کے اندر اللہ کے کعبے کے غلاف سے لپٹ کر دعائیں نہیں کر سکتے، تو کیا ہوا؟ اللہ ان کو محروم کر دے گا؟ نہیں، اللہ چاہتا ہے ہر مسلمان کو اسلام کا درست شعور نصیب ہو۔ اللہ کو وہ دعا پسند ہے، کون سی والی؟ میں انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر رہی، بٹ آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو فیلنگس، آپ کا اللہ کے ساتھ قربت کا تعلق، وہ دعا جو آپ نے پرفیکٹ تجوید سے ایک بڑے ترنم کے ساتھ بڑی لے میں پڑھی، لیکن آپ کو کچھ نہیں پتا کہ آپ نے کیا پڑھی، اور آپ نے مانگنے کے انداز میں نہیں مانگی۔ اس کے مقابلے میں میدان عرفات میں آپ اللہ کے سامنے دھول والے ہاتھوں کے ساتھ، مٹی والے ہاتھوں کے ساتھ، اب تو خیر عرفات میں مٹی والے ہاتھ بھی نہیں ہوتے، ایک زمانے میں ہوتے تھے، اب نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی وہ جو آپ تھکن کے اندر دعا مانگتے ہیں، چلے کمپیئر کرتے ہیں، ایک دعا آپ نے مانگی، دھکم پیلی کر کے حجرہ اسود تک پہنچ گئے، اور بھائی چھوٹے دعا مانگنے ادھر کھڑے ہو گئے، اور ایک دعا کی یہ ہے، اور ایک دعا ہے عرفات کے میدان میں عصر اور مغرب کے درمیان جب آپ تھکی بھی ہوئی ہیں، جب آپ بے تحاشا اس وقت اللہ سے مانگنا بھی چاہ رہی ہیں، اور شاید اس وقت آپ کو جو ہے وہ اسٹیمنا بھی اپنا کم ہوتا ہوا لگ رہا ہے، شاید آپ ترنم میں بھی نہیں مانگ رہی اس لیے کہ آپ کو رونا بہت آ رہا ہے، شاید آپ اس احساس کے ساتھ مانگ رہی ہیں کہ میں واقعی یہاں پہنچ گئی، مجھے اللہ نے زندگی میں یہ موقع دے دیا، اور آپ کو بار بار دعا کے ہر جملے پہ یہ خیال آ رہا ہے کہ جہاں سے جب میں موو کروں گی یوم عرفہ کا دن مکمل ہونے سے پہلے اللہ میری پچھلی پوری گناہوں کی سلیٹ کلین کر دے گا، اور اتنا اوور ویلمنگ انداز ہے آپ کا کہ شاید آپ کی تجوید بھی آگے پیچھے ہو رہی ہے دعا مانگتے ہوئے جب آپ عربی کی دعائیں پڑھ رہے ہیں، تو کیا اللہ کو آپ پہ پیار نہیں آئے گا؟ کیا اللہ آپ کی دعائیں نہیں سنے گا؟ It's all about your connection with your رب. Yes, it's better کہ تجوید اچھی ہو، مگر میں آپ کو اسلام کی تصویر دکھانا چاہ رہی ہوں، اللہ کو حجر اسود پر دھکم پیلی کے بعد پہنچنے والی دعا کے مقابلے میں یوم عرفات میں تھکے ہوئے حاجی کی دعا محبوب ہے، جو وہ ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے، جو وہ دل کے ساتھ مانگتا ہے، شعور کی بات ہے، کانشیسنس کی بات ہے، اسلام کا مزاج سمجھیں، بہت اسٹیریو ٹائپ ہم نے اسلام کو سمجھ لیا ہے، ہر ایک کے لیے ایمان کے راستے پہ چلنے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس راستے میں آگے بڑھنے کے لیے پیرامیٹرز دے دیے ہیں، مت دیکھیں ایک دوسرے کو، صرف یہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بریکٹس دیے ہیں، ان بریکٹس کو پکڑتے ہوئے اپنی اپنی زندگی کے حساب سے اپنی زندگی میں اپنے رب کی طرف سفر شروع کریں، مت دیکھیں کہ آپ کے آس پاس لوگ تو بھاگ رہے ہیں، آپ تو بہت سلو ہیں، مت دیکھیں کہ لوگ آپ کے آس پاس تو بہت کچھ دین کے لیے کر رہے ہیں، میں تو صرف گھر کے لیے کر رہی ہوں۔ Why do we underestimate ہمارے گھر کے کام؟ کیا یہ عبادت نہیں ہوتے؟ کیا بچہ پالنا عبادت نہیں ہے؟ کیا بچوں کو اللہ کا بندہ بنانا عبادت نہیں ہے؟ زیادہ بڑی عبادت ہے اولاد کو اللہ کا بندہ بنانا، اولاد کو اللہ کی بندی بنانا، اولاد کے دل میں اللہ کی محبت ڈالنا، یہ زیادہ ضروری ہے۔ ہم بچوں پر الزام لگا دیتے ہیں کہ آج کل کے بچے دین کی طرف نہیں آ رہے، ماؤں نے ٹائم نہیں دیا، ماؤں نے محبت سے دین نہیں سکھائے، ماؤں نے صبر کے ساتھ بار بار نہیں بتایا، بیکاز ٹائم ہی نہیں ہے ماؤں کے پاس، ہم کلاسز میں بھاگ رہے ہیں، ہم نے کٹی پارٹیز میں جانا ہے، ہم نے کمیٹی پارٹیز میں جانا ہے، ہم نے کلبس جانا ہے، ہم نے ویکیشنز پر جانا ہے۔ اب ایک ٹرینڈ، اور پہلے تو مائیں جاتی نہیں تھی بچوں کو چھوڑ کے، اب تو مائیں سب جگہ چلی جاتی ہیں میٹس کے پاس چھوڑ چھوڑ کے۔ میں منع نہیں کر رہی، پر اپنی ذمہ داری سے غافل نہ ہو، یہ شعور کا حصہ ہے، یہ شعور کا حصہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ Ask your Rabb to give you the شعور to spend your life based on فرقان given by قرآن، جو اللہ ہمیں دے، اور اس کے لیے ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں، اٹھائیں آنکھ اللہ کے سامنے اور مانگیں اس سے، اللہ مجھے صحیح ڈائریکشن دے دے، اللہ مجھے صحیح راہ دکھا دے۔ It's time to restore the ایمان، it's not the time to decorate the رمضان۔ ڈیکوریٹ کرتے کرتے اتنے تھک گئے کہ عشاء کے بعد تراویح پڑھنے کا دل بھی نہیں کر رہا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ A good balance is required. A good form is required of a believer. آپ نے نام سنا ہوگا ابراہیم ادہم کا، شاید نہیں سنا، تابعی، بہت سے جو اسکالرز ہیں وہ ان کا ذکر کرتے ہیں۔
ابراہیم ادم ایک ٹائم پر مسلمان تھے اور اپنے ٹائم کے بہت ایفلوئنٹ کلاس سے ان کا تعلق تھا، یو کین سے کہ شہزادے تھے. تو ان کو نیک بننے کا بہت شوق تھا، یعنی ان کا بہت دل چاہتا تھا کہ وہ بہت رائچیسنس کی طرف آگے بڑھے. تو ان کے استاد ان کو سکھاتے تھے کہ رائچیسنس کے لیے بہت سیکریفائس کرنا پڑتا ہے. ان کو نہیں سمجھ آتا تھا. تو ایک دن رات میں سو رہے تھے اپنے کمرے میں. سوتے میں ان کی آنکھ کھولی تو ان کو لگا کہ کوئی ان کی چھت کے اوپر، روف کے اوپر تیزی سے دوڑ رہا ہے. پریشان ہو گئے. تھوڑی دیر اگنور کیا بٹ بار بار آواز آ رہی تھی. تو کہتے ہیں میں اٹھ کر اپنے روف پر چلا گیا. وہاں دیکھا تو میرے استاد تھے. ابراہیم ادم کہتے ہیں وہاں دیکھا تو میرے استاد تھے. تو میں نے ان سے پوچھا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں. تو ابراہیم ادم کہتے میں ہنس پڑا. چھت پہ اونٹ؟ چھت پہ روف پہ کیسے اونٹ آ سکتا ہے؟ آپ سوچیں نا، پیلس ہے، اس کے ہائی والز ہیں، تو ظاہر بات ہے روف بھی ہائی ہے. اب ہائی روف کے اوپر اونٹ کہاں سے آ سکتا ہے؟ تو ہنس پڑے. کہتے ہیں کہ لو بھلا یہاں اونٹ کیسے آ سکتا ہے؟ تو ان کے استاد نے ہنس کے کہا جس محل میں تم ہو بھلا وہاں ایمان کیسے مل سکتا ہے، رائچیسنس کیسے مل سکتی ہے؟ یو ہیو ٹو سیکریفائس. Not about just leave everything and be a monk, but it's about just کرکے دنیا اڈاپٹ کرنا. abstaining your desire timely, temporarily. رمضان ہمیں اپنی خواہش سے abstain کرنا سکھاتا ہے. روکیں خود کو. وہ جو کرنے کا بہت دل چاہتا ہے نہ کریں. چاہے آپ کے بچے کہیں اماں صرف رمضان کے مہینے میں نیٹ فلکس ڈیلیٹ کر دوں، آپ کہیں ہاں بیٹا کر دو، اس مہینے کی سبسکرپشن نہیں ہے، بعد میں لے لوں. اوکے بعد میں دیکھیں گے، لے لینا، تمہارا معاملہ اللہ کا معاملہ، میں تو پھر بھی کہوں گی مت لو. صرف تھوڑا سا حکمت کے ساتھ لے کر چلو. جب مائیں شعور کے ساتھ ہوں گی وہ اولادوں کو شعور دے سکیں گی. جب مائیں اپنے آپ کو وزڈم کے راستے پر، اپنے آپ کو بہتری کے راستے پر لے کر جائیں گی، وقت کے ساتھ ساتھ ان کی اولادوں کے اندر بھی ایمان کی طاقت آئے گی. تو یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ ہم سب کو بدلنے کا مہینہ ہے، ٹرانسفارم کرنے کا مہینہ ہے. اس میں تھوڑی سی ترک دنیا کریں، ڈیٹیچ کر لیں خود کو لوگوں سے. ہاں قرآن پر وقت لگائیں، قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں. پرائرٹائز یور ایکٹیویٹیز. تھکائیں نہیں اپنے آپ کو. اگر تھکانا ہی ہے تو قیام میں تھکائیں، اگر تھکانا ہے تو دعاؤں میں تھکائیں. اگر تھکانا ہے اپنے آپ کو، یہاں پر ایک میجر بات، بہت دفعہ یہ بات میں نے کہی، there is no harm to go and make iftar for your family. there is no harm. اگر آپ کے گھر والے اکوموڈیٹنگ ہیں اور ان کو ٹھنڈا افطار کھانے میں پرابلم نہیں ہے، الحمدللہ. آپ کے پاس سٹاف ہے اور وہ آپ کو افطار گرم بنا کر دے دیتا ہے، آپ اپنا ذکر اللہ کرتی ہیں، الحمدللہ. آپ کو کھڑا ہونا پڑتا ہے کچن میں جسٹ بفور افطار، کوئی بات نہیں. ابھی میں نے آپ کو کیا کہا، حجر اسود غلاف کعبہ کے قریب جا کر دعا مانگنے کے مقابلے میں عرفات کے میدان میں دھول والے ہاتھوں اور پاؤں کے ساتھ دعا مانگنا اللہ کو زیادہ محبوب ہے. آپ چاہتی تھی کہ آپ دسترخوان پر سکون سے بیٹھ کر دعا مانگیں، لیکن آپ کی ذمہ داریوں کی وجہ سے، وہی ذمہ داریاں جو اللہ نے آپ پر ڈالی ہیں، آپ کے گھر والوں کی، آپ ان کی خوشی کے لیے 4 کھانے کی چیزیں ان کے بنانے کے لیے کچن میں کھڑی ہو گئی. جسٹ لائک دا دھول والے ہاتھ، بیسن والے ہاتھ، دھول والے نہ صحیح بیسن والے صحیح، واٹ ایور اٹ از. اللہ کو زیادہ پیار آئے گا آپ پہ. وہاں کھڑے ہو کر دعا نہیں مانگ سکتے؟ کیوں دین کو اتنا مشکل کرنا ہے؟ کیوں ہم ہمیشہ یہ صحیح اور یہ غلط کی پوزیشن میں رہتے ہیں؟ بہت بریکٹ ہے اس دین کے اندر، اور بہت بریکٹ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. ہم کہتے ہیں اچھا میری فلاں بھابھی، میری فلاں فرینڈ، میری فلاں بہن، اس کے ہسبینڈ اتنے اچھے ہیں، اتنے اکوموڈیٹنگ ہے، بیچارہ ٹھنڈے پکوڑے کھا لیتا ہے. اب اسی بات پر اپنے میاں پر آپ کو رمضان کے مہینے میں غصہ آ رہا ہے. جتنی یہاں بیویاں بیٹھی ہیں ایٹ لیسٹ 30 دن تک اپنے شوہروں پر نہ غصہ کرنے کا ارادہ کر لیں. جسٹ فور 30 days. صحیح، جسٹ فور 30 days. اب آپ پوچھیں بات میں کر لوں بٹوین یو اینڈ یور ہسبینڈ، میں کیا کہوں؟ آپ جانے، وہ جانے، اور آپ کا خدا جانے. کمپلیٹ دا ٹرائنگل، اٹس نان آف مائی بزنس. ہاں آپ مجھ سے یہ کہیں گے کہ صرف 30 دن تک غصہ نہ کرو، تو میں کہوں گی ہاں پلیز 30 دن تک غصہ نہ کریں. اور پھر ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے کہ ہمارے ان 30 دنوں کے اچھے کاموں میں اللہ اتنی برکت ڈالے کہ اللہ ہمیں اخلاقاً، عملاً اور اسپرچولی ویسا بنا دے جیسا اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم بن جائیں. دنیا ڈسٹریکشن میں لے کے جائے گی. اٹس آور ریسپانسبلٹی کہ ہم اپنے آپ کو واپس کھینچ کر اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی محبت کی طرف
اور اللہ کی عبادت کی طرف لے کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت، ایمان، خیر و عافیت کے ساتھ اور بہت سی عبادت کی توفیق کے ساتھ اور اخلاق رسول کے فلیور کے ساتھ رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کی، قرآن کو سمجھنے کی اور بہت سا صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرمائے، جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلم امت پر اپنا رحم نازل فرمائے، اور جہاں جہاں مسلمان کسی بھی پریشانی میں ہیں اللہ اپنے لشکروں سے ان کی مدد فرما۔ اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، تاکہ سب لوگ بہت احسن طریقے سے آپ کی عبادت بھی کر سکیں اور روزے بھی رکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے اور اس ٹیم کو بہترین اجر عطا فرمائے۔